أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے غریب مومن کی شان کو، عظمت کو سنا تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت فرما برداروں کا اور نافرمانوں کا ذکر فرمائیں گے، پھر ساتھ میں کچھ جنت کا کچھ جہنم کا نقشہ بھی اللہ کھینچیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، الحق ھذا القرآن، یہ قرآن کیا ہے جی؟ حق ہے یا مسئلہ توحید حق ہے. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر کے رکھا ہوئے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن آگ. احاط بہم، گھیر لے گی ان کو وہ آگ، سرادقها، اس کے پردے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی کے ذریعے مدد مانگیں گے، یغاثوا بماء، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا، کالمہل، تل چھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہرے کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، بہت برا ہے پینا. وساءت مرتفقہ، اور جگہ ہے آرام کی بہت بری. آپ نے کل سنا نا جی، مشرکین کا وفد آیا حضور کے پاس، کہنے لگے آپ اپنی محفل سے ان غریب صحابہ کو اٹھائیں تاکہ ہماری بے ادبی بھی نہ ہو، ہماری شان میں گستاخی بھی نہ آئے، تو ہم آپ کی بات تب مانیں گے، تب سنیں گے. تو اللہ نے بھی فرمایا میرا پاک پیغمبر ان کو اٹھانا نہیں ہے جی، ان سے ایک پل کے لیے بھی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ذرا بھی ان صحابہ سے نہیں اٹھانا، ان کی شانیں میرے ہاں بڑی ہیں. فرمایا میں نے اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر اختیار کرے جی. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا جی، بدی کرتا ہے تب اس کی مرضی، نیکی کرتا ہے تب اس کی مرضی. ہاں جو مانتا ہے اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جو نہیں مانتا ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اب وہ جہنم دن قیامت کے اللہ رب العزت اس جہنم کا نقشہ یوں بیان فرماتا ہے کہ وہ جہنم ایک خیمے کی مانند ہوگی، جس کے چاروں طرف کناتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر شامیانے کے وہ ٹینٹ چھپر سا بنا ہوتا ہے. یہ کناتیں بھی آگ کی ہوں گی اور اس کا چھت بھی آگ کا ہوگا، وہاں پر جلیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہاں پر پھر کافروں کو، جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پانی مانگے گے ہمیں پانی دیا جائے. فرمایا کل مہلے، ان کو تیل چھٹ کا پانی دیا جائے گا. ہوتا ہے نا جی، تیل کو گرم کیا جائے تو اس کی گندگی نیچے رہ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو ایسا پانی دیا جائے گا، وہ بدبودار ہوتا ہے. فرمایا یشوی الوجوہ، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کے قریب کریں گے تو ہونٹ بھی اور چہرے کا گوشت سارا اتر کر اس میں گر جائے گا، اتنا گرم ہوگا. اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے یتجرعہ، پیاس کی شدت اتنی ہوگی پینا پڑے گا. یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے. جس طرح ہمارے ہاں چائے گرم ہوتی ہے نا، ہم بڑی مشکل سے چسکی لگا کر پھوکے مار مار کر پیتے ہیں. وہ پیئیں گے ضرور، ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اور جب پیئیں گے، اور قرآن تیسری جگہ پہ یہ کہتا ہے فقطع امعاءہم، منہ کے قریب کریں گے، منہ کا سارا گوشت اس پانی میں گرے گا. پھر جب جائے گا تو آنتڑیوں کو کاٹ کاٹ کر جائے گا جی. جس منہ سے ڈالیں گے وہاں سے جاتے جاتے آنتڑیاں نیچے کی جانب سے نکل آئیں گی. پھر اللہ رب العزت ان آنتڑیوں کو اٹھا کر دوبارہ منہ میں ڈالے گا.
یہ عذاب ان کے ساتھ چلتا رہے گا. یہ ہوگا ان کو پانی کا عذاب. پھر آگے جی کھانے کا عذاب کیسے ہوگا؟ جب بھوک لگے گی تو اللہ رب العزت 3 کھانوں کا ذکر قرآن میں بیان فرماتے ہیں. نمبر 1 غسلین، نمبر 2 زقوم، اور نمبر 3 زری. زقوم تھور کا درخت جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جس کو وہ لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اور زری کانٹے دار جھاڑیاں، اور غسلین یہ خون کے اندر سے نکلنے والی جو پیپ ہوتی ہے نا جی، آپ نے دیکھی ہوگی. یہ جہنمیوں کا جو خون ہوگا جل جل کر وہ جو پیپ بن جائے گا نا جی، یہ ان کو پلایا جائے گا. جہنمیوں کی خوراک یہ کھانا ہوگا، زقوم، زری اور غسلین کا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے کڑوے ہیں، اتنے کڑوے ہوں گے، اتنے کڑوے ہوں گے، اگر ان کا ایک قطرہ سمندر کے اندر ڈالا جائے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. اور اتنے بدبودار ہوں گے یہ جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اوپر ڈالا جائے نا جی تو پوری دنیا کی مخلوقات اس بدبو کو برداشت نہ کر سکے، سارے اس کی بدبو سے مر جائیں. یہ ہوگا جہنمیوں کا حال و احوال. یہ ہوگا ان لوگوں کی خوراک اور ان لوگوں کا پانی جنہوں نے دنیا میں وقت کے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا اور ان کے لائے ہوئے دین کو نہ مانا، اپنی منمانیاں کرتے رہے، آزاد زندگی گزارتے رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں بئس الشراب، بہت برا ہے پینا، وساعت مرتفقہ. اوے لوگو وہ جگہ بڑی بری ہے، وہ آرام کی جگہ بڑی بری ہے، وہاں سے بچ نہیں سکتے ہو. فرمایا ان الذین آمنوا، قرآن کا اصول ہے نا جی، جہاں پر اللہ جہنم کا ذکر فرماتا ہے ساتھ میں اللہ جنت کا بھی ذکر فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جہنم کی ہیبت آ جائے، ڈریں، خوف خدا رکھیں، اس سے بچیں، اور جنت کی طرف ان میں پیدا ہو جائیں، جنت کی طرف بھاگنے والے بن جائیں. اور جہاں پر اللہ کافروں کا ذکر فرماتا ہے ساتھ میں اللہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بھی ذکر فرماتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بندہ کفر اختیار کرے گا تو اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، اور ایمان اختیار کرے گا تو اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے. اب اللہ رب العزت مومنوں کا ذکر فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ قید ہے جی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ضائع کرتے، اجر من احسن عملا، اجر اس بندے کا جو اچھے اچھے اعمال کرتا ہے. جو بندہ دنیا میں ایمان رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال کو، اس کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، اس جنت کے اندر پہنائے جائیں گے، من اساور، کنگن، کڑے، من ذہاب، سونے کے، اور ویلبسون، اور لباس ہوگا، ثیابن، خضرن، سبز، من سندس، باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پر تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہت اچھی جگہ ہے آرام کی. جنتیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، جو باغات انہیں عطا کیے جائیں گے وہ ہمیشہ والے باغات ہوں گے. دنیا کے جو باغات ہوتے ہیں نا جی، یہ عارضی ہوتے ہیں جی، آج پھل ہے تو اگلے موسم میں پھل نہیں ہوگا، لیکن جنت کے اندر جو اللہ باغات عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ والے ہوں گے. دنیا کے باغات کے اندر آپ نے دیکھا ہے جی، ایک مرتبہ پھل توڑو تو دوسری مرتبہ پھر پھل وہاں پر نہیں لگتا، پھر اگلے سیزن میں لگتا ہے، لیکن جنت کے پھل کی یہ بات نہیں ہے جی. وہاں پر آپ توڑو گے لا مقطوعۃ، اسی وقت دوسرا لگ جائے گا جی. دنیا کے باغات کے اندر کسی کے باغ میں جاؤ نا جی، ایک دو پھل توڑو وہ آپ کو روکے گا، اللہ فرماتے ہیں ولا ممنوع، جنت کے اندر آپ کو روکے گا کوئی نہیں. دنیا کے باغات جو درخت ہوتے ہیں بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں جی، بندے کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے ڈنڈی سوٹی کے ساتھ، اور پر سانگ سیڑھی لگا کر بندے کو پھل اتارنے پڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنت کے پھلوں کی یہ بات ہوگی، قطوفھا دانیہ، دل میں چاہت ہوگی، جھکتا 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 بالکل منہ کے قریب آ جائے گا. یہ وہ والے باغات ہے. فرمایا تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور، وہاں پر جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے جی، کس کے؟ سونے کے، اور لباس بنایا جائے گا سبز، اور چھوٹا باریک ریشم اور موٹا ریشم. دنیا کے اندر مرد حضرات کے لیے
سوائے چاندی کی 4.5 ماشے انگوٹھی کے اور کسی قسم کی دھات کا استعمال کرنا جائز نہیں. نہ سونا استعمال کر سکتا ہے مرد حضرات، نہ کوئی اور دھات استعمال کر سکتے ہیں. رہ گئی عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات استعمال وہ کر سکتی ہیں، لیکن آیا وہ لوہے کی یا پیتل تانبے کی دھات استعمال کر سکتی ہیں؟ یعنی فقہا کا اس میں اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ ان دھاتوں کو نہ استعمال کیا جائے. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے جی. ٹھیک ہے یہ. ہاں اب مردوں کے لیے جو انگوٹھی ہے نا جی، یہ 4.5 ماشے کی ہے. اگر پہننا چاہتا ہے تو یہ پہنے، اس کے علاوہ سونا حرام ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، جب منگنی ہوتی ہے لڑکے کی تو اس کی ساس، اس کی سالیاں اس کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں جی، حالانکہ یہ مرد کے لیے حرام ہے. اس کی جگہ پہ آپ چاندی کی انگوٹھی دو جی. اگر زیادہ ہی شوق آ گیا تو تحفے آپ نے کوئی اور چیز دے دو، لیکن سونے کی انگوٹھی مت دیا کرو. فرمایا وہاں پر کیا ہوگا جی، من سندسن، ریشم ہوگا باریک. دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، چاہے وہ باریک ہو یا موٹا ہو، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت مردوں کو سونے چاندی کے ہر قسم کے جوہرات استعمال کرنے کی اجازت دے گا. وہاں پر مردوں کے لیے باریک بھی ریشم جائز ہوگا اور موٹا ریشم بھی جائز ہوگا. دیکھیں اسلام کے اندر نہ کچھ قیودات ہیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے جائز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے یہ آپ دیکھ لیں جی، سونے مرد کے لیے جائز نہیں ہے جی، عورت کے لیے جائز ہے. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی صرف انگوٹھی، یہ نہیں کہ کڑے مڑے اور وہ اور چھلے ملے اور یہ چین، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو عورتوں کے لیے جائز ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر رہ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے جی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے جی. ٹھیک ہے، دودھ شریک بھائی تھے. اور عرب کے اندر چند چیزوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی. اس زمانے کے اندر پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، آج بھی تقریباً ہے ہی ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ پانی کی قلت تھی. اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بڑی سرسبز و شاداب جگہ ہے، پانی وافر ہے اور وہاں پر گھنے جنگلات ہیں جی. ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، کنبے قبیلے کو چھوڑ کر یہیں پہ رہ جاؤں اور یہیں پہ زندگی گزارتا رہوں، یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، یہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے، گھنے گھنے جنگلات بھی ہیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا نہا عن التبتل، آپ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زندگی بہترین زندگی وہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں رہے، ماں باپ کی خدمت کر کے، بہن بھائیوں کی خدمت کر کے، بیوی بچوں کی خدمت کر کے گزارے، اپنے معاشرے کے اندر رہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر رہے، ان کے غموں میں، دکھوں میں، سکھوں میں شریک ہو کر زندگی گزارے. زندگی تو یہ ہے جی. تبتل یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تبتل کیا ہے جی؟ اپنے تن کی آسانی کے لیے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، کنبے قبیلوں کو چھوڑ کر وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جائے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور ایک اور لفظ آتا ہے نہیں، رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دنیا کی ہر قسم کی لذت کو چھوڑ کر وہ تنہا ہو کر بیٹھ جائے. مثال کر نکاح کرنا بھی چھوڑ دے جی، مباح چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دے جی، یہ ہے کہ خوشی غموں کے اندر جانا چھوڑ دے. تو اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا جی. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر کچھ قیودات ہیں جی، جن کو بندے نے ماننا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، یہ جنتی لوگ تختوں کے اوپر ٹیگ لگائے ہوں گے. یہاں پر ایک اور بات سنیں جی، ارائک اریکتن کی جمع جی. اریکہ اس تخت کو کہتے ہیں، اس نشست کو کہتے ہیں کہ جو دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی، کتنے ساتھیوں نے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ کرے گا وہ بھی دیکھ لیں گے جی. دلہنوں کے لیے ان کا کمرہ سجایا جاتا ہے جی، ان کا بیڈ سجایا جاتا ہے، اچھی خاصی قسم کی وہ اوپر ڈیکوریشن کی جاتی ہے. اب جدید نظام آ گیا نہیں، یہ بوڑھے حضرات نے تو دیکھا نہیں ہے، نوجوان دیکھتے ہیں جی، اور بھی دیکھیں گے، اللہ دکھائے جی. تو وہ اوپر گنڈیاں سی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جنتیوں کے لیے، ان کے لیے ایسے تخت بچھاؤں گا جی،
اور ان کی میں ایسی سالوں کے ذریعے ڈیکوریشن کرواؤں گا، یہ جنتیوں کا انعام ملے گا۔ یہ وہ دنیا میں جو ٹھوکریں ہمیں لگتی تھی نا جی، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بخار، کبھی ٹائیفائڈ، کبھی جوڑوں کا درد، لیکن پھر بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے دلہنوں جیسے تخت بچھاؤں گا۔ فرمایا نعم الثواب، بہترین ثواب وہاں پر ہوگا جی، وہ حسنت مرتفقہ، اور بہترین جگہ وہاں پر آرام کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ جنت نصیب فرمائے گی۔